السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے باب طاہر، جو کہ تاریخ ہے مہر النساء شاہ میر کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 17۔ خاتون، وہ مڑی۔ جبل نے چابیوں کا گچھا سامنے کیا جس کے پار اسے وہ آدمی نظر نہیں آیا۔ شاید وہ اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر وہ اتنے قریب سے ان آنکھوں کو دیکھ کر ایک الگ کیفیت کا شکار ہوا۔ یہ ٹرائی کریں، دروازہ نہیں کھلے گا۔ شکریہ۔ اس نے چابیاں ایک ایک کر کے تالے میں گھسانی شروع کر دیں۔ تم کیا لگتے ہو زبرج کے؟ وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی، جبکہ جبل اس کے ہاتھوں کی جدوجہد دیکھ رہا تھا۔ تالا مختلف ڈیزائن کا تھا، وہ چابی مختلف لگا رہی تھی۔ میرا کزن ہے وہ۔ پھر تم نے کمرہ کھولنے کی کوشش نہیں کی؟ کوئی چابی لگ کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ ضرورت ہی نہیں پڑی۔ میں جب بھی جاتا وہ میرے لیے دروازہ کھول دیتا۔ کیا کمال کا اعتماد تھا۔ زخرف نے مڑ کر دیکھا، مگر وہ اس کے ہاتھ سے چابی لیتے ہوئے آگے آیا تھا۔ اب وہ زخرف کی طرف پشت کیے ہوئے تھا۔ وہ اس کا چہرہ ٹھیک سے نہیں دیکھ سکی، بس ایک جھلک ہی دیکھی تھی جسے وہ بہت جلد بھولنے والی تھی۔ جب تمہیں یقین تھا کہ وہ تمہارے لیے دروازہ کھول دے گا تو تم نے کھلوایا کیوں نہیں؟ وہ سنجیدہ تھی۔ جبل نے ایک ہی چابی تالے میں گھسائی، لاک کھل گیا تھا۔ مجھے لوگوں کو اسپیس دینے کی عادت ہے۔ اچھا لگتا ہے جب وہ رو کر اور چیخ کر غم ہلکا کر لیں تاکہ دل کا بوجھ ہٹ جائے۔ یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ مجھے لوگوں کی پرائیویسی کی کوئی پرواہ نہیں؟ ماشاء اللہ سے آپ تو بہت سمجھدار نکلی۔ وہ اس آدمی کو کوئی جواب دیتی کہ دروازہ کھول کر زبرج سامنے آیا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، اس کا ملال میں ڈوبا وجود، اور اس کے چہرے پر رقم و حزن۔ زخرف کا دل کٹ کر رہ گیا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے یار۔ وہ اندر داخل ہوئی، جبل پیچھے رہ گیا۔ آنے والے وقتوں میں وہ کئی بار پیچھے رہ جانے والا تھا، اس وقت اسے اندازہ نہیں تھا۔ مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی، کوئی ایسے کرتا ہے بھلا؟ وہ اب اسے بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ زبرج چپ چپ سنتا رہا۔ دروازے پر کھڑے جبل خان نے کئی منٹ بعد جو آواز سنی وہ زبرج کے رونے کی تھی۔ وہ رو رہا تھا، بہت بری طرح رو رہا تھا۔ وہ لڑکی سے تسلی کے چند الفاظ کہہ رہی تھی۔ وہ روتے روتے گلہ کرتے ہوئے سن رہا تھا یا نہیں، اندازہ مشکل تھا۔ اس روز جبل خان ایک نئے جذبے سے متعارف ہوا تھا۔ اسے لگا تھا کہ بات صرف اس لڑکی کی ایک چھوٹی سی مشکل حل کرنے کی، مگر بات بڑی تھی، وہ اس کا دل مشکل میں ڈال گئی تھی۔ اگلے ایک دو دن وہ وہاں آتی رہی، جبل اسے دور دور سے دیکھتا رہا۔ اس روز کے بعد اس کے قریب جانے کا اتفاق ہی نہ ہوا۔ اس روز کے بعد وہ اس کی کوئی مشکل آسان نہیں کر سکا تھا، مگر اس روز کے کئی ہفتے بعد بالآخر اسے جو سمجھ آیا وہ یہ تھا کہ جبل خان کو زخرف وقار کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہنا چاہیے، یوں ہی بے مقصد کسی راہداری میں کھڑے اسے بات کرنی چاہیے۔ جس طرح اسے پہلی بار دیکھا تھا اسی طرح اتنے قریب سے اسے دیکھنے کا ایک حق ملنا چاہیے۔ وہ کتنا خوبصورت بولتی تھی، اسے سننے کے لیے کئی مواقع ملنے چاہیے۔ اور اس کی آنکھیں، وہ کئی ہفتے ان آنکھوں کے سہار میں رہا، پھر اسے معلوم ہوا کہ وہ اگلے کئی برس قیامت تک یوں ہی رہ سکتا ہے۔ اسیر، زخرف وقار کی سرمئی آنکھوں کا اسیر۔ شاہ نواز درانی کے انتقال کے 2 ماہ بعد کا ذکر ہے۔ حویلی کی چھت پر کمر جوڑے ہوئے کھڑے زبرج نے مڑ کر تخت پر بیٹھے جبل خان کو دیکھا۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا، یکدک، بے پرواہ۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ بے دھڑک انداز میں زبرج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ میں آخری اطلاع تک تمہاری ماں نہیں، پھر مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ اس نے ہمیشہ کی طرح مذاق سمجھا تھا۔ مجھے واقعی شادی کرنی ہے، اور اسی لڑکی سے کرنی۔ کون لڑکی؟ وہ الجھا۔ جبل نے گہری سانس لی۔ وہ جس کی آنکھیں سرمئی۔ اول تو زبرج کو کچھ سمجھ نہیں آیا، اور پھر یکدم اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ وہ پچھلے 2 ماہ سے زخرف کے متعلق بہت کچھ پوچھتا رہا تھا۔ زبرج بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہیں زخرف اچھی لگتی؟ بہت اچھی لگتی۔ عمر دیکھی ہے اپنی؟ تم سے بڑی ہے وہ۔ زبرج ایک بار پھر ہنسا تھا، اسے یہ واقعی مذاق لگا تھا۔ تو کیا ہوا، دانین بھی تو تم سے بڑی، اور شادی کے وقت آپ 21 کے تھے۔ یعنی ہمارے خاندان کا ہر لڑکا میرے نقش قدم پر چلے گا۔ وہ محظوظ سا بولا۔ مجھے اس سے بہت محبت تھی یار، اب نہیں ہے۔ اب وہ میرے لیے محبت سے بھی بڑھ کر۔ ٹھیک ہے، پھر میری بھی شادی کرواؤ۔ چند سال بعد میں بھی یہی کہوں گا۔ جبل گویا فیصلہ کر چکا تھا۔ ابھی تمہاری عمر کم ہے، بڑے ہو جاؤ پھر بات کریں گے۔ اس وقت اس سمے اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ بات ختم ہوئی ہے، دل سے نہیں نکلی۔ تم زخرف کو پسند کرتے؟ آج اس کے سامنے کھڑے وہ جیسے یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ بتایا تو تھا وہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ تم نے تو صرف یہ کہا تھا کہ وہ اچھی لگتی ہے۔ اس طرح تو میرے دوستوں کو ہر دوسرے دن ہر تیسری لڑکی اچھی لگتی ہے۔ اب کہ جبل خان نے آنکھیں کھولی، زبرج کو اس کی آنکھوں میں واضح ناگواری دکھی تھی۔ ہمارے یہاں اچھی لگتی ہے کا مطلب ہوتا ہے مستقبل کی بیوی لگتی۔ ہمارے یہاں مطلب بڑے سادہ ہوتے، وہ جتاتے ہوئے بولا۔ زبرج سفید پڑتے چہرے کے ساتھ بے حد غیر یقینی سے اسے دیکھتا رہا۔
اس کی زندگی کے دو اہم لوگ ایک چیز کے جستجو میں تھے، وہ دونوں اسے ایک جتنے عزیز تھے۔ یہ ایسا تھا کہ جیسے ایک ماں کے دونوں بیٹوں کو ایک کھلونا پسند آ جائے، اور ستم یہ کہ دنیا کا واحد کھلونا ہو۔ کئی لمحے وہ کچھ بول ہی نہ سکا۔ جبل، یہ ممکن نہیں ہے۔ بالآخر کھلونے کی ملکیت کا فیصلہ ہو گیا۔ سلطان اسکول کے زمانے سے زخرف کو پسند کرتا ہے اور وہی اسے شادی کرے گا۔ کیوں؟ کیا وہ سلطان کی ملکیت ہے؟ پسند کرنے سے وہ اس کی نہیں ہو جائے گی۔ زخرف بھی اسی کو پسند کرتی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے درمیان کچھ مسائل ہیں لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ تم اس کا خیال دل سے نکال دو۔ اس نے اسے سہولت سے حل فراہم کیا۔ وہ خیال نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اسے دل میں جگہ دینے پر میرا اختیار نہیں، اور باہر نکالنے پر بھی نہیں۔ وہ آپ کی دوست ہے، آپ میرے لیے اس سے بات کریں۔ میں اماں کو اس کے گھر بھیجوں گا۔ وہ تمہیں جانتی تک نہیں ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ تم سے شادی کر لے گی؟ ارینج میرج ایگزسٹ کرتی ہے۔ بے لاکھ تبصرہ۔ تم اور زخرف بہت مختلف ہو۔ وہ مصر ہوا۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ جس سے شادی کرو وہ بالکل ہمارے جیسا؟ جبل، میرا دماغ مت خراب کرو، زبرت سختی سے بولا تھا۔ آپ میرا دل خراب مت کریں، میں اپنے موقف سے نہیں ہٹ رہا۔ وہ اچھی لگتی ہے اور لگے گی۔ آپ کسی کے دل سے کچھ نکال نہیں سکتے۔ جبل کے دل سے تو ہرگز نہیں۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ زبرت کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وقت گزر گیا ہے جب وہ اسے روک سکتا تھا۔ محبت مرض کی طرح جسم کے ہر حصے میں سرایت کر گئی تھی۔ وہ اگر صرف اس کی دوست کی محبت ہوتی تو اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن وہ دشمن کی بیٹی تھی، اور بہت جلد بننے والی ان کی اسیر بھی۔ اس نے جبل اجلال خان کی آنکھوں میں آج تک ایسی بے خوفی اور خلوص نہیں دیکھا تھا۔ آج اسے بیک وقت محبت سے خوف اور نفرت دونوں محسوس ہوئے۔ جذبات دیمک ہیں، تخت کھا جاتے ہیں۔ اس نے آج تک اپنے آپ کو اتنا سیاہ نہیں پایا تھا۔ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، زور گڑھ اور محبت میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔ وہ تخت چھوڑ کر اٹھا تھا۔ جبل بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ گلوکار کا نغمہ نوحے کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ میں اس پلان کو چھوڑ رہا ہوں۔ جس دن تم اس کی محبت چھوڑو گے اس دن میں واپس آ جاؤں گا۔ تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم اس کے خواب دیکھو گے مگر اس کے حصول کی کوشش نہیں کرو گے۔ آپ بہت غلط کر رہے ہیں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ میں تمہاری واپسی کا انتظار کروں گا۔ آپ یہ سب سلطان کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ کے لیے بس وہ اہم ہے۔ جبل کا دل کچھ بھی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں رنج تھا۔ اس کی آرزو ترک کر دو تو میرے پاس واپس آ جانا۔ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، آپ جانتے ہیں۔ زبرج کہہ کر رکا نہیں تھا۔ جبل خان بے بسی بھری اذیت سے اسے وہاں سے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اگلے 3 ماہ وہ بڑی ڈٹائی سے محبت پر اڑا رہا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ حالات واقعات نے کچھ یوں پلٹا کھایا کہ توڑ گڑھ کے سادہ سے لڑکے کو دل مارنا پڑ گیا۔ گھریلو مجبوریاں، عوام کے مسائل، ان سب میں کہیں پیچھے رہ گیا تھا اس کا دل۔ کئی بار محبتیں حالات کی نظر ہو جاتی ہیں۔ جبل خان کی محبت کو بھی گھر کے حالات اور خاندانی مسائل نگل گئے تھے۔ وہ گھر کا بڑا بیٹا محبت کو بہت چھوٹا کر کے کسی کونے میں ڈال گیا تھا۔ 3 ماہ بعد محبت کو تھپک کر سلا دیا گیا تھا۔ آرزوؤں پر مٹی ڈالی گئی تھی۔ دل کو تعویلیں، لالچ اور دلاسے دیے گئے تھے۔ اس نے مانی یا چیخا چلایا، کسی کو فرق نہیں پڑا۔ دل کے نخرے نہیں اٹھائے جانے چاہیے، بندہ ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ بات جبل خان نے سیکھ لی تھی۔ زور گڑھ کے بڑھتے ہوئے مسائل اسے ایک بار پھر زبرت شاہ نواز کے پاس لے آئے تھے۔ اس بار وہ بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ بہت کچھ۔ آنکھیں چمک ہو چکی تھیں، دل دنیاوی ہو چکا تھا۔ تخت نے جبل خان کو قربانی کے بڑے ہی گروفر کے ساتھ قبول کر لیا تھا۔ حال میں وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ حنزلہ ملال سے اسے دیکھتی رہی۔ بند آنکھوں کے پار جبل خان کی آنکھوں میں جلن تھی، سینے میں چبھن۔ اس کے اندر تبدیلی آ رہی تھی مگر وہ قبول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ 12 جنوری صبح 7:30 بجے۔ جس وقت جبل خان اپنی ناکام محبت کے قصے رو رہا تھا، اسی وقت نیم اندھیرے میں جلتی بجھتی ٹارچ کی روشنی میں سلطان صفدر گردن جھکا کر بیٹھا زبرج کی پنڈلی سے اوپر لگے زخم کو صاف کر رہا تھا۔ یہ ہنٹر کا زخم تھا، جسے شاید وہ نوٹس نہیں کر سکا تھا، مگر رات کے اس پہر اس میں اٹھنے والا درد اس کی روح کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھا۔ جل رہا ہے بھائی، آہستہ ہاتھ چلاؤ، زبرج دبا دبا گھٹایا تھا۔ ڈرامے بازی بند کرو، MBBS ڈاکٹر نہیں ہوں میں۔ سلطان نے روئی رکھ کر اس کے زخم پر دباؤ بڑھا دیا تھا۔ زبرج نے لب بھیجے۔ اپنے کارنامے بھگت رہے ہو، تم صرف شکر کرو کہ اس وقت ہم قید میں ہیں، ورنہ جو تمہارے ساتھ ہونی تھی وہ آدھی دنیا یاد رکھتی۔ زبرج نے اس کی جھکی گردن کو دیکھ کر مسکرانے کی صحیح کی، مگر درد اجازت نہیں دیتا تھا۔ آنکھوں میں پانی بھر آیا۔
गालियाँ दे देना, मार लेना या फिर जो दिल करे, चाहो तो छोड़ भी देना, लेकिन मुझे माफ़ कर देना। ये गिल्ट कि मैंने तुम सबकी ज़िंदगी बर्बाद की, ये मुझे सुकून से सोने भी नहीं देगा। तुम्हें जबल से माफ़ी मांगनी चाहिए। सुल्तान ने गंदी रुई एक तरफ रखनी शुरू कर दी। खून साफ करते करते जख्म वाज़ेह होने लगा था। जख्म गहरा था। किस बात की माफ़ी? हर दफ़ा उसे छोड़ने की माफ़ी। वो आराम से बोला था। वो आज भी वहीं स्टक है। 11 साल का वो बच्चा जिसे उसका दोस्त छोड़कर चला गया था। उसने दोस्त नहीं बनाए, उसे रिश्ते नहीं मिले, अच्छा बचपन नहीं मिला। तुम्हारे फादर ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरे बाप के बारे में ऐसा मत कहो। सच को मानना सीखो जुबरज। मेरे बाबा हीरो थे, और हीरो होने से पहले वो एक इंसान थे। किसी भी इंसान को अपना मेंटोर मानते वक्त याद रखना चाहिए कि वो इंसान है, खता का पुतला। उसके अंदर फ्लॉज हो सकते हैं, हमारे लिए नहीं तो किसी और के लिए। हर हीरो किसी न किसी की कहानी का विलन ज़रूर होता है। तुम्हारे बाबा जोड़गढ़ के हर बच्चे के लिए विलन थे। वो जख्म के गिर सफ़ेद पट्टी बांधने लगा था। उसने जुबरज की तारीफ पढ़ते चेहरे को नहीं देखा। कुछ लोग हमारे लिए बेहद अच्छे होते हैं। अल्लाह ने उनको मकाम, इज्जत, रुतबा दे रखा होता है, और उन्हीं लोगों में कई खामियां होती हैं। लेकिन चूंकि वो हमारे पसंदीदा इंसान हैं, तो फिर हम मरकर भी अपने आइडियल पर कोई बात सुनना नहीं पसंद करते। एक हकीकत बताऊं सूरज? वो उसका पांचा दुरुस्त करते हुए पूछने लगा। सूरज ने उसे बोलने के लिए नहीं कहा, लेकिन जिस दिन इंसान अपने आइडियल को करीब से जान लेता है, उस दिन वो आइडियल नहीं रहता। तुम अपने बाप को करीब से नहीं जान सके। वो तुम्हारा आइडियल आदमी अपने अंदर खामियां रखता था। तुम उन्हें दुनिया की नज़रों से छुपा नहीं सकते। इनका मदावा कर सकते हो, अपने आइडियल के लिए इतना करना बनता है। उसने जुबरज को देखा। गहरी भूरी आंखें हर्ट लगती थीं। वो लब भींचे हुए था। जबल खान तुमसे नाराज है, इसे मनाओ। दोस्तों को मनाए जाने का मान होता है, तुम क्यों उसका मान तोड़ रही हो? जुबरज टिटाई से नफी में सर हिलाने लगा। उसने बस अपने दिल में मेरे लिए जहर भर रखा है। हम 12-13 साल के तो नहीं थे। अगर उसे कोई मसला था तो मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? सुल्तान ने बेहद संजीदगी से उसे देखा। वो किसे क्या बताता? तुमने मुझे बताया कि जबल खान ने तुम्हें अपने गांव बुलाया था। उसने एक दोस्त और भाई को दावत दी थी। तुमने वहां जाकर गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए। फिर वो क्या कहता? मुझे जबल खान से इतनी नफरत है कि मैं उसे अपने हाथों से मार दूं और मुझे अफसोस तक ना हो। लेकिन वो सच्चा, खरा और खुददार आदमी है। दूसरी बार तुम्हारी उसके पास वापसी एजेंट बनकर हुई। उस आदमी से क्या शिकायत करता जिसे महज अपने बाप का नाम साफ करना था? वो तीसरी बार तुम उसके पास अपने खानदान की सलामती मांगने गए थे। उसने हर बार तुम्हारे आगे सर तस्लीम खम किया। लेकिन वो एक इंसान है। अगर तुमने अपना खानदान चुना था तो तुम्हें जबल को छोड़ना नहीं चाहिए था। दोस्तियां ऐसे नहीं चलती। सुब्रज, एक का हाथ पकड़ लो और दूसरे को धक्का दे दो, क्योंकि हाथ पकड़ने वाले को तुम्हारी ज़रूरत थी। गिरने वाला अगर कहता नहीं तो क्या उसे दुख नहीं होता? ये एक बेहद लंबी तकरीर थी जिसे सुल्तान ने एक लंबे अरसे बाद किया था। दुनिया को आग लग रही होती तो वो अपने लफ्ज़ों से बुझाता, मगर दोस्त की तरफ चिंगारी भी आए तो सुल्तान सदर फूंक से उड़ा दे। उसके बाद एक बार दोस्त बनकर जाओ जुबरत, फिर वो शिकायत भी करेगा, साथ गिला भी करेगा, रोएगा भी और माफ़ भी कर देगा। वो मुझे माफ़ नहीं करेगा। जुबरत होंठ काटने लगा। क्यों? वो ज़ुखरव को पसंद करता था। उसके बराह रास्त कह देने पर सुल्तान एक लम्हे के लिए थम गया था। बाकी दोस्तों की निस्बत इन दोनों को तमीद की ज़रूरत नहीं थी, मगर आज उसे तमीद बांधनी चाहिए थी, ऐसा सुल्तान को लगा। करता है, काफ़ी देर बाद कहकर सुल्तान ने तसही की। ज़ुबरत हैरान नहीं हुआ। वो सुल्तान के लोगों के चेहरे पढ़ने की सलाहियतों से वाकिफ था। मैंने प्लान 7 पर काम करने से पहले उसे एक शर्त रखवाई थी कि वो ज़ुखरव के पीछे नहीं जाएगा, और तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हारी बात मान ली? सुल्तान ने जैसे उसका मजाक उड़ाया। वो मुझे इल्ज़ाम देता है। ज़ुबरज के एहसास जुर्म में इजाफा हुआ। जाहिर है वो देगा। मोहब्बत छोड़ना आसान नहीं होता, मगर मर्द मोहब्बत को किसी तीसरी वजह से नहीं छोड़ता। जबल खान ने भी ज़ुखरव को तुम्हारी वजह से नहीं छोड़ा, लेकिन दिल मलामत करेगा तो किसी को इल्ज़ाम तो देना पड़ेगा ना। हालात, ज़ात, बरादरी, कुछ भी। उसे इल्ज़ाम देने को ज़ुबरज शाहनवाज मिल गया है तो ठीक है, वो अपनी जगह दुरुस्त है। ज़ुबरज ने तकान से उसे देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। सुल्तान भी साथ मुस्कुराया। शादान को लगता था वो सुल्तान का सबसे बेहतरीन दोस्त है। हसन को लगता था वो सुल्तान के सबसे करीब है। शायद वो दोनों अपनी अपनी जगह दुरुस्त भी हों, मगर सुल्तान सफदर और ज़ुबरज शाहनवाज के दरमियान लफाजी की गुंजाइश नहीं थी। उनके दरमियान अनकही के मसाइल नहीं थे। वो दोनों वक्की कै साजिशों के सहर से आज़ाद थे। वो दोनों हकीकी दोस्त थे। ऐसा दोस्त जो पास बैठे तो सुकून मिले, मुस्कुराए तो दिल खुश हो।
وہ دونوں خاموش رہ کر بھی ایک دوسرے سے سب کہہ سکتے تھے۔ تم میرے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہو خبیث؟ سیاست؟ وہ اسی کے انداز میں بولا۔ آف کورس، میں اتنا عظیم نہیں ہوں کہ اس تہہ خانے میں بیٹھ کر تمہاری کاؤنسلنگ کروں۔ تم نے کبھی بیٹھ کر سوچا ہے کہ تم کتنے ذلیل اور خود غرض ہو؟ زبرد نے اسے شرم دلانی چاہی۔ نہیں، تم چاروں ہونا مجھے وقتاً فوقتاً یہ احساس دلانے کے لیے۔ زبرد نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا اور دونوں ہاتھ اس کے آگے بڑھائے۔ جیسے کہنا چاہتا ہو، اٹھاؤ مجھے۔ سلطان نے سینے پر ہاتھ رکھ کر شرف قبول کیا، پھر اپنی جگہ سے اٹھا، اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ وہ جو ہی کھڑا ہوا، سلطان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے سہارا دیا۔ ان دونوں نے ایک نظر اپنے باقی ساتھیوں پر ڈالی۔ وہ تینوں ذرا ذرا سے فاصلے پر دنیا جہان سے بے خبر نیند کے مزے لے رہے تھے۔ دونوں نے ایک ساتھ گردن واپس موڑ لی تھی۔ وہ اسے ساتھ لیے چھوٹے چھوٹے قدم لیے آگے جا رہا تھا۔ زبرد ظاہر نہیں کر رہا تھا مگر اسے درد بے تحاشا ہو رہا تھا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر دروازہ بجا رہا تھا۔ دوسری طرف آواز گئی تھی۔ جبل کی نیند میں خلل پڑا۔ دیوار سے ٹیک لگائے حنزلہ کو اپنے کندھے سے لگائے اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ دروازے پر کھڑے مسلح افراد اس کی اجازت کے منتظر تھے۔ جبل، دروازہ کھولو۔ زبرد کی آواز دھیمی تھی۔ جبل کا رواں رواں سماعت بن گیا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، مجھے میرے دوست سے بات کرنی ہے۔ جبل ساکت رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار ڈھیر سارا کرب آ جمع ہوا تھا۔ جبل، پلیز دروازہ کھولو۔ میں کسی تیسرے کے لیے نہیں آیا۔ میں ہماری بات کرنا چاہتا ہوں۔ آوازوں میں باز گشت تھے۔ حنزلہ بیدار ہوئی تھی اور دروازے پر کھڑے افراد اس کے حکم کے منتظر تھے۔ جبل نے دھیرے سے حنزلہ کو ایک طرف کیا، فرش پر پڑی پستول اٹھائی اور قدم دروازے کی جانب بڑھا دیے تھے۔ ساتھ ان دو لوگوں کو دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے پستول سیدھے کرتے دروازہ کھولا۔ جبل خان دروازے کی طرف جاتے ہوئے رک گیا تھا۔ وہ دروازے پر استادہ تھا۔ جبل کی طرف دیکھتے ہوئے سلطان نے اسے تھام رکھا تھا۔ جبل چاہ کر بھی اس کے زخمی پیروں کی طرف نہیں دیکھ سکا۔ اسی وقت سلطان نے اسے چھوڑا تھا۔ جبل نے برقی رفتاری سے آگے بڑھ کر اسے کندھے سے تھام لیا تھا۔ یہ خیال کہ وہ زمین بوس ہو جائے گا، یہ خیال بھی اس کے ذہن میں وہ نہیں لانا چاہتا تھا۔ مجھے تم سے بات نہیں کرنی زبرد، تم واپس جاؤ۔ وہ اسے سہارا دیے سختی سے بولا۔ زبرد نے سلطان کو جانے کا اشارہ کیا، ایک ہاتھ سے دروازہ کھینچ کر بند کیا، پھر جبل کو دیکھا۔ میں کھڑے نہیں رہ سکتا، مجھے بٹھاؤ۔ شاہنواز درانی نے مجھے تمہارا ملازم نہیں رکھا، جبل ہنوز سختی سے کہہ رہا تھا۔ شاہنواز کے بیٹے زبرد درانی نے تمہیں دوست تو رکھا ہے نا؟ وہ اسی کے انداز میں بولا۔ بٹھاؤ مجھے۔ جبل گہری سانس بھر کر رہ گیا، لب بھینچے وہ اسے لیے ہوئے آگے چل دیا تھا۔ قندیلوں نے اپنی روشنی بڑھا لی، سردی اپنا زور کم کرنے لگی۔ چرچ کی قدیم دیواروں نے بے اختیار سبکا سانس لیا تھا۔ 12 جنوری، وقت صبح 8 بجے۔ کیا میں تم سے معذرت کروں؟ چرچ کے ہال میں چھائی گہری خاموشی کو زبرد کی گھمبیر آواز نے توڑا۔ وہ بینچ پر بیٹھا تھا، جبل اس کے ساتھ بیٹھا تھا، خاموش تھا۔ پھر اس نے اپنی پستول میز پر رکھی اور اسے گھمانے لگا۔ تمہیں کیا برا لگا جبل؟ آج تک میرے رویے میں تمہیں سب سے برا کیا لگا؟ جبل خان جواب دیے بغیر اپنی پستول کو بیچ میں گھماتا رہا۔ ایسی خاموشی میں یہ ذرا سی آواز اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح لگتی تھی۔ جبل، مجھے بتاؤ کہ میں کہاں کہاں غلط تھا۔ زبرد کو جھنجھلایا۔ اس نے جبل کے ہاتھ سے پستول لے لی۔ میں تمہارے پاس دوست بن کر آیا ہوں، ایجنٹ بن کر نہیں۔ کیا تم اب بھی مجھ سے کوئی شکایت نہیں کرو گے؟ تم سلطان کے کہنے پر آئے ہو؟ جبل نے بے تاثر انداز میں پوچھا۔ میں 29 سال کا ہوں جبل، تمہیں لگتا ہے کوئی دوست مجھے کسی کی کام کے لیے مجبور کر سکتا ہے؟ سلطان نے مجھ سے 10,000 باتیں اور بھی کہی ہیں، کیا میں نے سب کی مان لی؟ میں یہاں صرف اور صرف اسی لیے ہوں کیونکہ تم… وہ بولتے بولتے رکا، جبل کی آنکھوں میں دیکھا۔ سارا بچپن 1 منٹ میں آنکھوں کے آگے گھوم گیا تھا۔ تم دوست ہو میرے، بھائی بھی، ہم دونوں کے درمیان کوئی تیسرا نہیں آ سکتا جبل۔ تیسرا آیا تھا زبرد، ہمارے درمیان تیسرا ہمیشہ تم لائے تھے۔ کئی سال بعد اس نے اپنے دوست سے پہلا شکوہ کیا تھا۔ رکو مت، کہتے رہو، میں سننا چاہتا ہوں۔ زبرد سنجیدگی سے بولا تھا۔ تم نے جب زور گڑھ چھوڑا تب… ہاں، میں نے تم سے بہت کچھ چھپایا، لیکن کیا تم اندھے تھے؟ تم لوگوں کی نظروں میں حقارت اور نفرت نہیں دیکھتے؟ تمہیں نکالے جانے کا مطلب پتہ نہیں تھا؟ صرف اسی لیے تم اندھے بن گئے کیونکہ سامنے تمہارا باپ تھا، اور میں اسی لیے چپ رہا کیونکہ تم ان سے اندھا عشق اور اعتبار کرتے تھے۔ تم اسی لیے چپ رہے کیونکہ تمہیں ہماری دوستی پر اعتبار نہیں تھا۔ تمہیں لگا کہ تم مجھے کچھ بتاؤ گے اور میں تمہارا یقین نہیں کروں گا۔ کہہ دو یہ جھوٹ ہے جبل۔ وہ جو شکایت کا پلندہ لیے بیٹھا تھا، اسے پہلی ہی بات میں اپنی باقی ساری شکایت بھولنے لگ گئی تھی۔ میں اسی لیے ناراض نہیں تھا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں، میں اسی لیے ناراض تھا کہ تم مجھے دوست کیوں نہیں سمجھتے۔
हमारे दरमियान से वो क्लास का फ़र्क कभी गया ही नहीं था। खैर, उस वक्त हम बच्चे थे और बच्चे गधे होते हैं। हम दोनों की गलती थी, मेरी 70% और तुम्हारी 30%। इसीलिए आगे बढ़ो और मेरी बाकी कसूर गिनवाओ। वो रसान से कह रहा था। तुमने इस्लामाबाद में दोस्त बनाए, फिर लंदन चले गए। अगर तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल आता तो तुम ये सब ना करते। तुम्हें दोस्त नहीं बनाने चाहिए थे, तुम्हें सिर्फ मेरा दोस्त रहना चाहिए था। ज़ुबरत ने तासुब से सर नफ़ी में हिलाया। वो वाकई 11 साल का बच्चा लग रहा था। वो तो वाकई आगे नहीं बढ़ सका था। यानी तुम कह रहे हो कि मैं एक एबनॉर्मल इंसान रहता? मैंने तुम्हारे बाद दोस्त नहीं बनाए, क्या मैं एबनॉर्मल हूँ? वो तुर्की बतुर्की बोला। बिल्कुल हो, वो सफाई से बोला। दोस्त जिंदगी का हिस्सा होते हैं, पूरी जिंदगी नहीं। ये बात हमें कबूल करनी होगी। कई बार हम कुछ दोस्त कई बार कुछ दोस्त हमसे दूर चले जाते हैं। किसी को पढ़ाई के लिए जाना होता है, किसी को शादी के लिए, किसी की मजबूरी और कुछ किस्मत ले जाती है। इन्हें रिप्लेस करते रहना चाहिए। जो चला गया वो चला गया। माँ बाप जब अपने बच्चों को खो देते हैं तो क्या वो दोबारा बच्चे पैदा नहीं करते? क्या वो अपने मौजूदा बच्चों को छोड़ देते हैं या फिर उनका ख्याल रखना छोड़ देते हैं? जिंदगी में कई लॉस ऐसे होते हैं जो जीना सिखा देते हैं। दोस्त छोड़ जाएं, रूठ जाएं या बिछड़ जाएं तो सोचना चाहिए वजह क्या थी। अगर खामी उनमें थी तो इन जैसे लोगों से दोबारा मिलने से इज्तनाब करो, और अगर तुम में थी तो खामी दूर करो। जो रह गए हैं वो माले गनीमत और इनाम है, इनका ख्याल रखना चाहिए ना। उसने जबल के गिर्द बाजू फैलाया जैसे वो झटक चुका था। बीवी नहीं हूं तुम्हारी, दूर रहो। रह जाने वालों में हम खुद भी होते हैं, अपना ख्याल भी रखना चाहिए। तुमने क्यों नहीं रखा? उसने बात वहीं से शुरू की। तुम इतने साल बाद आकर मुझे इस तरह इल्ज़ाम नहीं दे सकते। यानी मैं जो कहूँ वो रत्ती। वो पिपर गया। दुर्वृत्त ने कराह कर आंखें बंद कर ली। तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसे इस वक्त गलत और सही ना बता रहा होता। एनर्जी नहीं है यार मुझ में। दोनों पैरों पर गोलियां लगी हैं। पूरा जिसम पूरा जिसम जख्मी है और प्लांट डूब चुका है। इस वक्त मैं .0 पर हूँ, फिर भी यहाँ बैठकर तुम्हें ये सब समझा रहा हूँ क्योंकि तुम दोस्त हो मेरे। वो बोलते बोलते रुका, लंबा गहरा सांस लिया। अपने दोस्ती के बड़े गलत मैार बना रखे हैं। इन मैारों से आगे निकल कर देखो तो दोस्ती सकून है। दोस्त के पास वापसी दिल से होती है। उसके पास दुख दर्द सुनाने दिल से आया जाता है। गधे हैं वो लोग जो कहते हैं कि दोस्त से कैसा पर्दा, दोस्त से कैसी बाउंड्री। गलत कहते हैं। कुछ चीज़ें इंसान दोस्त को भी नहीं बताता और उस पर नाराज़ नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ हदूद दोस्तों के साथ भी होती हैं और इन्हें पार नहीं करना चाहिए। मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूँ, शुरू से था। अगर मैंने ज़ुबान से ये नहीं कहा कि तुम मेरे लिए ज़रूरी हो, तो अमल से हर बार कहा है। तो मुझे तुम्हारे अमल की कोई ज़रूरत नहीं। सच ये है कि तुमने मुझे छोड़कर हर दफ़ा अपने ख़ानदान को फौक़ियत दी है। तुम इस वक्त भी उन्हें यहाँ से जाने दे रहे थे। तुमने मेरे 4 साल का प्लान खाक में करते हुए कुछ भी नहीं सोचा। तुम एक बार फिर मुझे छोड़कर उनके साथ जा रहे थे। वो चीख रहा था। एक जहर जो उसके अंदर कई सालों से भरा था वो निकल रहा था। मैं हर दफ़ा इंतज़ार करता रहा कि तुम कभी मेरे दोस्त बनकर आओ। तुम नहीं आए। तुम कभी एक डर्टी बेटे की सूरत वापस आए थे, तो कभी अपनी वजह से। तुम मेरे लिए कभी वापस नहीं आए। तुम मेरे लिए कभी नहीं रुकते। और फिर तुम कहते हो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। उसका तनफ़ुस फूल गया था। चेहरा सुर्ख और गर्दन की नसें फूल गई थीं। आंखें अंगारे की माने दहक रही थीं। उनमें हल्की सी नमी भी थी। मेरे बाप ने ऐसे कई जोड़कर तबाह किए हैं। तुम्हें लगता है कि ज़ुफ़र शाहनवाज़ ऐसा मसीहा है कि वो ज़ोरगर्द की खिदमत करने निकला है? एक लम्हे को उसकी ज़ुबान को लकवा सा हुआ था, जैसे जिन लोगों को जताने की आदत ना हो उनसे इजहार बेहद मुश्किल होता है। हाँ, मैं अपने बाप के लिए आया था, लेकिन ज़ोरगढ़ आया क्योंकि ये मेरे दोस्त का गांव था। मैं तुम्हारी मुश्किलात कम करना चाहता था। मैंने कहा नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था। मुझे लगा कि मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इस हवेली को अपनी हवेली समझता था। बचपन के सारे वादे निभाते मैं आया जबल, लेकिन इस कहने और ना कहने ने बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी। उसने जबल को देखा और अपने दोनों हाथ उसके आगे जोड़ दिए थे। मुझे माफ़ कर दो और दोस्तों पर एतबार करना सीखो। मैं हर दफ़ा नहीं कह पाऊंगा कि, लेकिन ये यकीन रखना सीखो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। सड़ा हुआ आदमी, कम कहने वाला, लेकिन तुम्हारे लिए हमेशा यही हूँ। जबल ने धीरे से उसके जुड़े हुए हाथ जुदा किए। वो ये तो नहीं चाहता था, हरगिज़ नहीं। कई लम्हे उनके दरमियान खामोशी रही। धुंधला माजी था जो छटकर साफ हो गया था, मगर वो अभी ये मानने वाला तो नहीं था। तुम ये सब अब क्यों क्लियर कर रहे हो? ताकि मैं उन्हें जाने दूं? जुबरज अब मुस्कुराया था। नहीं जबल नहीं।
चाहे तुम्हें लगता हो कि चाहे किसी और को, लेकिन तुम मेरे बगैर और मैं तुम्हारे बगैर इंसान है, मास्टरमाइंड नहीं। तुम्हें लगा था मैं तुम्हारे प्लान के टेढ़े ना होने पर शक भी नहीं करूंगा। मुझे अंदाजा था कि तुम्हारा प्लान वंडरलैंड जाने के बाद कुछ और हो सकता है, इसीलिए मैंने अपने खानदान की हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली थी। जबल हैरान नहीं हुआ, बस सुनता रहा। आज सुबह स्कीपर इन्हें लेने आ जाएगा। यहाँ आने से पहले मैं उसे पैगाम भेज कर आया था। यानी तुमने शुरू से उनके मामले में मुझ पर एतबार नहीं किया था। दोस्तों के मामले में किसी तीसरे पर एतबार नहीं किया जाता। मैं अपने मामले में तुम पर एतबार कर सकता हूँ, उनके मामले में सिर्फ खुद पर। सुब्रज कहकर खामोश हुआ, मगर जबल हनूस उसे देखता रहा। कुछ था जो वो खोज रहा था। अब ऐसे क्या देख रहे हो? बीवी हूँ क्या तुम्हारी? वो चिढ़ गया था। तुम क्या छुपा रहे हो? तुमने मुझे ये तासुर दिया कि मैं तुम्हें यहाँ कैद करके बैठा हूँ, लेकिन तुम एक दूसरी गेम खेल रहे थे। तुम टाइम ले रहे थे ताकि तुम अपने दोस्तों को ये तासुर दे सको कि वो मुकम्मल तौर पर ट्रैप हो चुके हैं, और अब तुम यहाँ हो सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझसे मामला तय कर सको। अब कौन सा ट्विस्ट बाकी? ज़बरदस्त गर्दन झुकाकर हंस पड़ा, महसूस अंदाज में, बेहद खुशी से। उसका चेहरा तमतमा रहा था। सर्कस में हर एक को लगता है खिलाड़ी तो वही है। रस्सी पर चलने वाले को लगता है अवाम उसकी वजह से आती है। रक्स करने वाले को लगता है कि ये रौनक उसी की है। शेर हाथी के सामने करतब करने वालों को लगता है सर्कस उनके दम से जिंदा है। लेकिन सर्कस का बादशाह जानते हो कौन होता है? कौन? सर्कस का मालिक। ज़ुब्रद चमकती आंखों से कह रहा था। वो जिसने एक अलग ही दुनिया बनाई, जिसने हर एक को एक कहानी सुनाई, उम्मीद दी, उसे बताया कि सर्कस तुम्हारी वजह से है। बज़ाहिर सर्कस का मालिक पर्दों के पीछे होता है। ये उसकी कीमत होती है जो उसने तख्त के लिए चुकाई होती है। वो उन्हें बता रहा था। इस सर्कस में वो तमाम लोग उसकी कठपुतलियां थे, उसके करतब करने वाले, उसके फनकार, उसके अदाकार, और वो हुक्म का इक्का, मास्टरमाइंड जो इन सबके दिमागों पर हुकूमत करता था। वह हुकूमत कर सकता था क्योंकि ये फन उसे आता था। तुम्हारे सर्कस में मैं कौन हूँ? सुरमई आंखें गहरी आंखों में गाड़कर सवाल किया। जादूगर? जादूगर? वो दोनों एक साथ बोले थे। क्योंकि जादू इल्यूजन है, क्योंकि जादू कहानी है। जबल तलिस्मी लम्हे के तेरे असर बोला था। जादू लोगों को बांध कर रखता है, सहर ज़्यादा कर देता है। जादू बजाते खुद कहानी है, किस्सा है, जादू बका है। तुम मेरे जादूगर हो जबल, मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं। तुम एक बार फिर मुझे बोतल में उतार रहे हो। जबल हंसकर बोला, तुम बाहर निकलने का फन भी तो जानते हो। जबल गहरी सांस लेते हुए उठ खड़ा हो। अपना हाथ जुबरुज की जानिब बढ़ाया था। कसावटें धुल चुकी थीं। जो पीछे था वो साफ था। चलो तुम्हें तुम्हारे खानदान के पास छोड़ाऊं। ताने देना नहीं छोड़ोगे तुम? उसने हाथ उसके हाथ में दे दिया था। जबल ने उसे मजबूती से थाम ली। साथ में ऐसे नमूने रखोगे तो मैं ताने ही दे सकता हूँ। वो उसके लिए दरवाजे की जानिब जा रहा था। हमारे खानदान में इजाफे की ज़रूरत है, तुम शामिल होना चाहोगे? मैं पैर में रस्सी बांधकर खुदकुशी करना ज़्यादा पसंद करूंगा। तुम कितना जलते हो मेरे खानदान से। दरवाजे के पास रुककर वो तासुर से बोला। शुक्र करो सिर्फ जलता हूँ, वरना ये सब लोग इस काबिल हैं कि उन्हें जिंदा जलाया जाए। वो दरवाज़ा खोल रहा था। कोई तो होगा जिसके लिए तुम्हारा दिल नरम पड़ता होगा। दरवाज़ा खुल गया। मान उसकी नज़र जीनों के अख्ताम पर एक साथ बैठे सुल्तान और ज़ुखरफ पर पड़ी थी। वो एक साथ हंस रहे थे। एक लम्हे के अंदर उसकी निगाहें बदल गईं। उनमें कुछ और डर आया था। फिर जबल ने नज़रें फेर लीं। चेहरे की बशाशत रूठ गई थी। अब उसके लिए भी दिल सख्त करना सीख लिया है, वो धीरे से बोला था। ज़ुब्रज की मुस्कुराहट गायब हुई। उसके यकदम उसे कुछ याद आया था, बहुत कुछ, एक साथ। शदान अपनी जगह से उठकर ऊपर की तरफ आने लगा। उसे ज़ुब्रज को वापस नीचे लाना था। मुझे तुम्हारा प्लान सुना है सुल्तान सफदर। जबल अजलान खान अपनी जगह खड़े खड़े बोला था। तहखाने की दीवारों से उसकी आवाज़ गूंजकर एक इर्ताशता पैदा कर गई थी। सर्कस का मालिक अब मदारी के कंधों पर हाथ फैलाए जा रहा था। चेहरे पर वही आमियाना तासुर थे। जादूगर का खेल अब शुरू हुआ चाहता था। 12 जनवरी रात 10:30 बजे। चर्च के अगबी हिस्से में देवकामत दरख्त थे और इन दरख्तों के नीचे बेंचेस रखे हुए थे जो कि इस वक्त बर्फ से अटे हुए थे। बेंचेस पर बर्फ की दबी तहें जम गई थीं। ऐसे ही एक बेंच पर इस वक्त सुल्तान सफदर और जबल अजलाल खान बैठे थे। आसपास कुछ और मर्द भी खड़े थे जो गांव के मोअज़्ज़ज़ तरीन घरानों के सरबराह थे, और जबल खान उनकी मौजूदगी में ही कोई फैसला लेना चाहता था। वो सुबह के वक्त प्लान सुनने पर अपनी रजामंदी देकर गया था और उसकी वापसी उस वक्त हो रही थी, जानबूझकर या फिर किसी मसले के तहत। मगर उन्हें जिद कर रहा था, और बहुत ज़्यादा कर रहा था। मगर वो भी बेबस थे और वही रहे। बेंच पर उसके सामने बैठे सुल्तान काफ़ी देर तक बोलता रहा।
जबल और बाकी तमाम लोग उसे सुन रहे थे। बिलाशुबा वो बोलने और सहार ज़दा करने का हुनर जानता था। वहाँ खड़े इन तमाम अफराद के दिल में उसके लिए जो नफरत और बदगुमानियाँ थीं, वो गोके ख़त्म ना हुई थी, मगर उनके आगे एक सवालिया निशान ज़रूर लग गया था। हसन सुल्तान ने उसे प्लान की जगह एक राय दी थी, जिसे अब वो कहानी बनाकर पेश कर रहा था। तुम्हें नहीं लगता ये प्लान रद्दी है? सुल्तान कहकर खामोश हुआ तो जबल ने एक बेलाग तबसरा किया था। तुम और तुम्हारे दोस्तों में से कोई भी क्रिमिनल नहीं। जो तुम कह रहे हो वो एक बहुत बड़ी बात है। तुम क्रिमिनल पैदा हुए थे, ज़रूरत हैकर पैदा हुआ था, या फिर हम सब इतने अच्छे थे जो इस वक्त यहाँ बैठकर तुम्हारे छोटे से गांव की बात करते, उसकी तरक्की की ख्वाहिश करते। वक्त का कासा एक बार फिर पलट जाए तो कौन क्या था ये याद नहीं रहता जबल। वो रसानिया से कह रहा था, जो कुछ हमने यहाँ झेला है वो हमारी बर्दाश्त से बहुत ज़्यादा था। हम यहाँ आते वक्त मुख्तलिफ थे और यहाँ से जाते वक्त बहुत मुख्तलिफ हैं। तुम्हें लगता है कि तुम हमें आज़ाद कर रहे हो, जबकि इस दुनिया से बाहर निकलकर हम कैद होने वाले हैं। हम सब कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता कि मैं और मेरे दोस्त यहाँ 6 दिन की नहीं बल्कि 6 सदियाँ गुजार कर जा रहे हैं? मैं तुम्हारी कैरेक्टर डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड नहीं। उसने हाथ हिलाया। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे में इंटरेस्टेड हूँ। तुम यहाँ वापस आओगे, मैं क्यों और कैसे ये बात मान लूँ? हम तुम्हें एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करके दे देते हैं। अगर हम यहाँ से बाहर निकलकर मुकर गए तो तुम उन्हें लीक कर देना। फ़ायदा कुछ नहीं होगा। लोग अमीरों की गलतियाँ भूल जाते हैं। एक और पेशकश रद्द। सुल्तान सफदर ने गहरी सांस ली। वो वाकई एक खर दिमाग से टकरा गया था, या शायद इस इंसान से जो उसके जितना ही ज़हीन था, और ज़हीन लोगों की नाक बहुत ऊंची होती। वो अपने सामने अपने अक्स को नहीं देख पाते। तुम क्या चाहते हो जबल? मैं इस वक्त यहाँ तुम्हारी कैद में बैठकर सिवाय वादे की अगर कुछ दे सकता तो बताओ मुझे। जबल ने सोचने की अदाकारी की, फिर अपना मोबाइल जेब से निकाला और उसके आगे किया। सुल्तान ने एक नज़र उसके मोबाइल को देखा, फिर उसे, अब तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हमारी सारी बातें वहाँ। उसने अपनी पुष्ट पर लगे एक दरख्त की तरफ इशारा किया, जहाँ नन्हा सा कैमरा जगमगा रहा था। रिकॉर्ड हो चुकी है। अगर यहाँ से जाने के बाद तुम अपनी बात से मुकर गए तो मैं इसे लीक कर दूंगा। इसके अलावा भी मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। उसने कनखियों से मोबाइल की तरफ इशारा किया। सुल्तान ने ना चाहते हुए भी मोबाइल उसके हाथ से ले लिया था, जहाँ एक वीडियो थी। वीडियो पर प्ले का बटन दबाया। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती गई उसकी रंगत सुर्ख होती गई, हाथ की मुट्ठी भींचती चली गई। ये उनके तहखाने में बैठकर अपनी अपनी करप्शन, फ्रॉड, धोखाधड़ी और मुख्तलिफ किस्म की गैर कानूनी कामों के बारे में बातचीत की वीडियो थी। फटे पुराने कपड़ों और चेहरे पर लगे जख्म उन्हें विक्टिम बना सकते थे, लेकिन उनके मुंह से निकलता जहर उन्हें बेवक्त मौत दे सकता था। वो मुठियाँ भींच कर रह गया। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? सुल्तान ने उसे मलामत करनी चाहिए। मैं और मेरे दोस्त अपना कैरियर एक तरफ करके तुम्हारी मदद कर रहे हैं, और तुम हमारे साथ ये कर रहे हो? हाँ, कर रहा हूँ, क्योंकि तुम और तुम्हारे दोस्त यहाँ से बाहर निकलते ही दुनिया का जो चेहरा देखोगे, मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने फैसले पर नज़रसानी करना चाहोगे। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम जैसे घटिया आदमी के साथ काम करूँगा मैं। जबल मुस्कुराया था। सिर्फ काम नहीं, तुम मेरे अंडर काम करोगे, क्योंकि तुम्हारा बॉस मैं हूँगा। वो खड़ा हुआ। बच्चों में अपने साथ दाएं बाएं खड़े लोगों से इस फैसले के मुतल्लिक राय मांगी थी। वो मुत्तफिक थे। एक गहरी सांस फिजा के सपोर्ट करते वो सुल्तान के साथ चर्च के अंदरूनी हिस्से की तरफ जा रहा था। जोरगढ़ से बिलाखिर नफरत के बादल छट रहे थे। 13 जनवरी, वक्त रात के 12:30 बजे। आसमान पर छाए स्याह बादल एक होका आलम पैदा कर रहे थे। पूरे चांद की रात थी। रोशनी ने जोरगढ़ का कोना कोना मुनव्वर कर रखा था। सुल्तान इस तहखाने में खड़ा अपने साथियों को जाने की खुशखबरी सुना रहा था, और बिलाखिर इन सबकी आंखें वाकई खुश थीं। बिलाखिर वो आज़ाद होने वाले थे। वो पांचों लोग अपनी ज़िंदगी के 50 सालों तक इन चंद दिनों को नहीं भूल सकते थे। ये तो तय था। हंजिला जबल खान के साथ खड़ी थी। शादान ने उसे देखा, फिर चंद लम्हे देखता ही रहा। यहाँ रहना अगर मौत थी तो यहाँ से जाना भी हयात नहीं था। उसकी आंखों में उमड़ती नमी को देख हंजिला ने उसकी हथेली की तरफ इशारा किया था। शादान ने बिला इरादा अपना हाथ देखा और फिर बेयकीनी से नज़र उठाकर अपने सामने खड़ी लड़की को देखा, जो बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट जब्त किए खड़ी थी। शादान की कलाई पर एक ईमेल एड्रेस लिखा हुआ था। ये यकीनन हंजला का काम था, लेकिन जिस चीज़ ने उसे हैरत में मुब्तला किया वो सिर्फ 2 लफ्ज़ थे। सिर्फ 2 लफ्ज़। शादान ने एक नज़र हंजला को देखा, बेचारगी से, खपत से। उसे पश्तो नहीं आती थी। फिर उसने जुबरज को देखा। हाँ, इसे तो आती थी, लेकिन शादान को थोड़ी गैरत भी आती थी। अपने साले से उसी की बहन का लिखा इजहार पढ़वाना थोड़ा ज़्यादा मॉडर्न हो जाता, और शादान फिलहाल इतना मॉडर्न नहीं हुआ था। उसकी दूसरी उम्मीद सुल्तान सफदर था। सुल्तान जो ज़ुखरफ का बैग उसे पहना रहा था। शादान ने उसे कोहनी से खींचकर अपनी जानिब मुतवज्जा किया। अपनी हथेली उसके आगे खोल दी थी।
سلطان نے بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ او مائی گاڈ، اظہار محبت! آہستہ بول، اس کے بھائی سن لیں گے۔ اس نے سلطان کے پیر کے اوپر بوٹ رکھا تھا۔ سلطان نے اوکے اوکے کہتے ہوئے آواز دھیمی کر لی۔ وہ غور سے اس کی ہتھیلی پر لکھے لفظ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا نا؟ آئے گا بھی کیسے؟ آئے گا بھی کیسے؟ مستقبل کے ڈاکٹر جو ہے، وہ اگر ڈاکٹر ہے تو میں بھی اس کا نرس ہوں لکھا ہے۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکا تھا۔ میری جان، آئی ایم سوری۔ پھپھو نے سوتے ہوئے انگوٹھی پہنا دی۔ بھائی مذاق مت کرو، ادھر جان پر بنی ہے۔ میرا موبائل بھی نہیں، ورنہ گوگل پر ٹرانسلیٹ کر لیتا۔ اچھا دکھاؤ، اب غور سے پڑھتا ہوں۔ وہ اب کے دوبارہ غور سے اس کی ہتھیلی دیکھنے لگا۔ لگتا ہے لکھا ہے جان آئی ایم سوری، کھیل کھیل کر میں کزن کے ساتھ قبول ہے کر چکی۔ جان، میرا جسم اگر وہاں ہوگا تو روح تمہارے پاس ہوگی۔ یار مت کرو۔ شادان بری طرح خائف ہوا تھا۔ صحیح پڑھ کر دیکھ کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے میرا فیوریٹ ٹائم پاس۔ شادان کی بانچیں کھل گئیں۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ دل پر ہاتھ رکھ کر فرش نشیں ہو جائے۔ حنظلہ کا بھی بس نہ چلتا تھا کہ اس کا گلا دبا دے۔ وہ دنیا کا پہلا مرد تھا جو اپنی محبت کا اظہار اپنے دوست سے پڑھوا رہا تھا۔ شرمندگی سی شرمندگی تھی۔ کندھے پر بیگ ٹانگے زخرف نے خود سے ذرا فاصلے پر کھڑے جبل خان کو دیکھا۔ وہ زبرت سے کچھ کہہ رہا تھا۔ دونوں تیز تیز بات کر رہے تھے۔ وہ ان کی زبان نہیں سمجھ سکی۔ اس نے ایک نظر سلطان کو دیکھا اور مسکرائی۔ وہ بھی اس کے ساتھ مسکرایا تھا۔ اپنی شکل دیکھو سلطان، شادی پوسٹ پون کرنی پڑے گی۔ خیال بھی میرا کچھ مختلف نہیں۔ اس چہرے کے ساتھ تو فوٹو شوٹ کیسا ہوگا؟ زخرف نے گہری سانس لی۔ مجھے جبل سے بات کرنی ہے، حالانکہ وہ اس لائق نہیں ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، وہ میرے ساتھ اچھا رہا ہے، میرے جیلس ہونے کا خدشہ ہے، اس کی برجستگی سے وہ محظوظ ہوں، مجھے پھر بھی اس سے بات کرنی ہے۔ صاف صاف کہو، سننی تو میں نے کسی کے باپ کی بھی نہیں، وہ مصنوعی خفگی سے بولا تھا، پھر سامنے سے ہٹ کر اسی لیے بازو پھیلا دیے تھے۔ جائیے میڈم، آپ کو سلطان کی طرف سے یوں بھی بہت سی رعایت حاصل ہیں، ایک اور صحیح۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ زخرف بھی اس کے ساتھ مسکرائی۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے پاس آ کر رکی تھی۔ اس نے کسی خیال الہام کے تحت مڑ کر دیکھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی، مگر ہونٹ مسکراہٹ میں ڈل گئے تھے۔ یہاں آتے وقت تم مجھے سب سے زیادہ برے لگے تھے، اور یہاں سے جاتے وقت تم سب سے زیادہ اچھے لگے۔ نائس ٹو میٹ یو جبل اجلال خان۔ وہ مسکراتے ہوئے سادگی سے کہہ رہی تھی۔ جبل نے سر کے غم سے شکریہ ادا کیا۔ ظاہر ہے میں آپ کے تھپڑ اور مکے برداشت کر گیا۔ زخرف ہنس پڑی۔ جبل بھی ہنسا تھا۔ تمہارا فیوریٹ ہاسٹیج کون تھا جبل؟ کم از کم آپ نہیں تھی۔ باخدا مجھے سب سے زیادہ تنگ آپ نے کیا، اور اس ڈیڑھ شاہنے نے۔ اس نے باقاعدہ انگلی اٹھا کر سلطان صفدر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ اتنا بھی برا نہیں ہے۔ برے لوگوں سے زیادہ اچھے لوگوں سے ڈرنا چاہیے۔ خیر چھوڑے، آپ جانے سے پہلے قہوہ پینا چاہیں گی؟ نہیں، ویسے مجھے تمہارا قہوہ یاد آئے گا۔ آ جائیے گا زور کر، فراخ دلی سے کہا، تاکہ تم مجھے دوبارہ کڈنیپ کر سکو۔ لاہور امر، اس نے ہنستے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ میں کوئی پیشہ ور مجرم تھوڑی، شوقیہ تو ہو، کیا معلوم اس دن تمہارا شوق پھر جاگ جائے۔ جبل اب بھی ہنس رہا تھا۔ وہ آخری بار اتنا کھل کر کب ہنسا تھا اسے یاد نہیں تھا۔ اس کی ہنسی واقعی بڑی دل فریب تھی۔ ہاں، میں قسم کھاتا ہوں دوبارہ آپ کو کڈنیپ نہیں کروں گا، نہ آپ کے سر پر گن رکھوں گا، نہ بہرام کو آپ کا ہاتھ جلانے دوں گا، اور نہ آپ کو مینیپولیٹ کروں گا۔ اب بتائیں، آئیں گی آپ؟ سینے پر ہاتھ باندھ کر اس کی آنکھوں میں جھانک کر سوال کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ آئے۔ ہرگز نہیں، زور گڑھ میں مس فٹ ہوں میں۔ تم اسلام آباد آنا، اور اگر کوئی کیس وغیرہ کرنا ہو تو مجھے بتانا، میں تمہارا کیس لڑوں گی۔ جبل کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ آپ میرا کیس نہیں لڑ سکیں گی۔ میں شہر کے بہترین وکیلوں میں شمار ہوتی ہوں۔ کچھ مقدمے ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی گواہ مدعی مقتول نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا بھی ہے تو اسے معافی دے دی جاتی ہے۔ میرا کیس بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ زخرف چند پل اسے دیکھتی رہی۔ وہ اس برے وقت کو بھول نہیں سکتی تھی، لیکن وہ جبل خان کا احسان بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ اگر وہ نہ ہوتا تو وہ گولی اسے ختم کر چکی ہوتی۔ میری جان بچانے کے لیے شکریہ۔ وہ ممنون تھی۔ کیا کہوں، یہ تو میرا فرض تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو زخرف بھی ہنس پڑی۔ میری وجہ سے آپ نے جو تکالیف دیکھی ہیں، میں ان سب کے لیے بے حد شرمندہ ہوں، حالانکہ تم نہیں ہو۔ فارمیلٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے خاتون، وہ خفگی سے بولا۔ اب اگر تمہارا فرض فارمیلٹی کر سب ہو گیا ہو تو ہمیں چھوڑ کر آ جاؤ۔ حسن سلطان نے بالآخر مداخلت کی، اور اسے اپنا قانونی فرض سمجھا تھا۔ وہ ان کے دائیں طرف آ کر کھڑا ہوا، بیگ کندھے پر، اور پھر چہرہ دھلا دھلایا، یوں جیسے نانی کے گھر جانے کو کوئی بچہ تیار ہو۔ ہاں بس اس کی ماں نے مارتے وقت ہاتھ ہلکا نہیں رکھا تھا۔ میرا فیوریٹ ہاسٹیج تو حسن سلطان تھا۔ جبل اسے دیکھتے ہوئے بولا۔
حسن نے ایک بیان حسن نے ایک بے نیازی بھری نگاہ اس پر ڈالی، ظفر کا ہاتھ پکڑا اور بات بتاؤ جو مجھے معلوم نہ۔ کیا شان بے نیازی تھی؟ کیا غرور تھا؟ جبل خان تو اسے دیکھ کر رہ گیا۔ جہاں جاؤ وہاں فینس، تنگ آ گیا ہوں میں۔ اور کچھ دیر بعد وہ لوگ کندھے پر بیگ لیے، لڑکھڑاتے قدموں، دکھتے پیروں، زخمی جسم کی اٹھتی ٹیسوں کو سہتے تہ خانے کے زینے چڑھ رہے تھے۔ یہاں آتے وقت وہ خوف لائے تھے، یہاں سے جاتے وقت کندھے ہلکے تھے اور بیک وقت شاید بھاری بھی۔ باب دہر کئی بار بھلائیوں کے لیے کھلتے ہیں، تسکین کے لیے بھی اور ہدایت کے لیے بھی۔ طاہر کے اس باب نے ان کی زندگی 360 ڈگری پر بدل کر رکھ دی تھی۔ بہت کچھ کھو کر وہ بہت کچھ پا چکے تھے۔ جیپ میں بیٹھے ہوئے وہ خاموش نظروں سے آس پاس دیکھ رہے تھے۔ لوگوں کی آنکھوں میں حقارت کم ہو چکی تھی، وہ نفرت امید میں بدل چکی تھی۔ گلیوں سے گزرتے وہ بے خوف تھے، ان کے آگے پیچھے جیپیں تھیں، لوگ انہیں چھوڑنے جا رہے تھے۔ ان 5 لوگوں کو زندگی میں بے تحاشا ستائش، رتبہ، مقام، عزت ملا تھا، لیکن آج جو کچھ مل رہا تھا وہ انہوں نے کمایا تھا، اور اس کمائے ہوئے پر انہیں فخر تھا۔ میدان پھر بھی وہی تھا، اور اس کے پار ایک پل۔ یکے بعد دیگرے وہ سب جیپ سے اترے تھے۔ برف باری تھم چکی تھی، مگر آسمان کی سیاہی اور چمکتا چاند اس وقت اماوس کی کسی سیاہ رات کا تاثر دیکھتے۔ لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو ایک طرف کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا، دوسری طرف سلطان، زخرف، حسن، شادان اور زبرج تھے۔ جبل زبرج کے ساتھ کھڑا تھا۔ ایک الوداع تھا، یہ واقعی الوداع تھا۔ دفتن ہر اور شور سمجھ گیا تھا، بلکہ پل کی دوسری طرف سے بیسیوں کی تعداد میں گاڑیاں اس طرف آ رہی تھیں۔ گاڑیوں میں مسلح افراد سوار تھے، ساتھ پولیس کی 2 گاڑیاں بھی تھیں جن کے سائرن بج رہے تھے۔ مجمع میں بے چینی سی پھیل گئی تھی، لوگ یہاں سے وہاں بھاگنے لگے۔ وہ 4 لوگ کبھی لوگوں کو دیکھتے اور کبھی دوسری طرف گاڑیوں کو، پولیس کو اور گاڑیوں سے اتر کر ان کی طرف آتے افراد کو۔ بس ایک سلطان صفدر تھا جو یک جھک پلک جھپکے بغیر سامنے کھڑی سفید رنگ کی گاڑی کو دیکھ رہا تھا، جس کے حرکت کرتے ٹائر ابھی پوری طرح رکے نہیں تھے، مگر کوئی تھا جو چلتی گاڑی سے دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا۔ سلطان صفدر جہاں تھا وہاں تھم گیا۔ اندازے الگ تھے، حقیقت سہ جانا نری اذیت تھی۔ گاڑی سے اترنے والا مرد سراج صفدر تھا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اس کی نظریں دیوانہ وار کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ آس پاس لوگ بکھر گئے تھے۔ پولیس افسران نے ان چاروں طرف سے علاقے کو گھیرنا شروع کر دیا تھا۔ سراج صفدر کی متلاشی نگاہوں کو بالآخر وہ منظر دکھا جس کے لیے وہ دیوانہ وار ہر کشتی جلا کر یہاں تک آیا تھا۔ اس رش، شور، انتشار اور ہنگاموں کے درمیان بھی اپنے بھائی کو دیکھ کر اسے بے تحاشا سکون ملا۔ سلطان صفدر، اس کا بھائی، وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، زندہ سلامت۔ ایجنٹ نے اسے جھوٹ بول کر بلایا تھا۔ کیا اس کے بھائی کی زندگی واقعی خطرے میں تھی؟ جو بھی تھا وہ اس انسان کے لیے آ سکتا تھا، باب دہر کے اس پار بھی۔ سلطان کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی اس سے نہیں ہٹ سکی تھیں۔ سراج نے لمحے کے 1000ویں حصے میں اپنے تاثرات کمپوز کر لیے۔ وہ اب آگے آ رہا تھا، ہر قدم موت جیسا تھا، ہر قدم حیات جیسا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے کئی ٹوٹے بکھرے منظر تھے۔ تم چاہتے ہو کہ تم میرے بھائی کو ایک قید خانے میں رکھو اور میں تمہیں سپورٹ کرتا رہوں؟ دماغ خراب ہے میرا؟ سراج صفدر اور اسکیپر اپنے سامنے صوفے پر بیٹھے زبرج پر غرا رہا تھا۔ یہ آپ کے بغیر ممکن نہیں۔ میں باقی 3 لوگوں کے خاندان کو جھیل سکتا ہوں، لیکن اس پورے پلان میں آپ کو ڈبل کراس نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی کو اگر ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہارا خاندان تباہ کر دوں گا زبرج۔ بھولا مت، تم جو ہو میری وجہ سے ہو۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں، آواز اب غراہٹ میں تبدیل ہو رہی تھی۔ میں اپنے خاندان کی حفاظت کرنا جانتا ہوں اسکیپر، سو اپنی دھمکیاں آپ کسی مظلوم کے لیے سنبھال کر رکھیں۔ وہ بے لچک انداز میں بولا، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جیسے ہی ہمارا کام ہو جائے گا میں اسے صحیح سلامت آپ کے پاس لے آؤں گا۔ صحیح سلامت؟ مائی فٹ! میرا بھائی مر گیا تو کیا لعنت بھیجوں گا تمہارے پلان پر؟ موت کو آپ اور میں نہیں ٹال سکتے، لیکن اگر واقعی اس پلان میں میری مدد نہیں کر سکتے تو اٹس اوکے۔ آج کے بعد آپ ایجنٹ کو نہیں جانتے۔ تم مجھے دھمکا رہے ہو؟ مجھے چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ تم آج جو بھی ہو میری وجہ سے ہو، وہ رونت سے بولا تھا۔ اور آپ جو ہیں وہ میری وجہ سے ہیں، وہ ترکی بترکی بولا تھا۔ میں نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا، آپ اب اپنے لیے بھی کوئی اور ایجنٹ ڈھونڈ لیجئے۔ میرے پاس لوگوں کی کمی نہیں ہے ایجنٹ، اور میرے پاس ذہانت کی کوئی کمی نہیں۔ لوگ بک جاتے ہیں، ذہانت نہیں بکتی۔ وہ کہہ کر چلا گیا، مگر سراج صفدر کی دنیا تہووالا ہو چکی تھی۔ اسے اپنے 2 عزیز ترین لوگوں میں سے کسی ایک کو چننا تھا۔ وہ خون چنے یا پھر خوبیاں؟ وہ لکڑی کے اس پار پل کو دیکھتے اس کے عین سامنے آ کر رکا۔ سلطان نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے نظریں نہیں ہٹائی تھی۔ میں نے تمہارا فون ٹریک کیا،
میں نے بہت کالز کی تمہیں، مجھے عجیب جواب ملتے تھے، میں بہت پریشان ہو گیا تھا سلطان۔ وہ اسے یہ نہیں بتا سکا کہ ایجنٹ نے جب سے اسے سلطان کی جان خطرے میں ہونے کا بتایا وہ سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ سلطان اسے یہ نہیں کہہ سکا کہ اس کا فون زور گڑھ میں نہیں، اس کا فون نہ جانے کس وادی کے چکر کاٹ رہا ہے۔ وہ کس طرح لوکیشن ٹریک کر کے آیا؟ میں نے پولیس سے رابطہ کیا، میں سب کچھ لے کر آیا ہوں یہاں، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اسے یہ نہیں بتا سکا کہ اسے بچانے کے لیے لشکر لے آیا تھا۔ وہ اسے نہیں بتا سکا کہ اسے کھو دینے کے خوف سے سراج کے دل کے ساتھ کیا کیا تھا۔ گھر چلتے ہیں، وہ 3 لفظ کہہ کر آگے بڑھا، اپنے سے ذرا سے فاصلے پر کھڑی زخرف کا ہاتھ پکڑا۔ سراج اسے دیکھ کر رہ گیا، ذہن میں امڑتی یادیں غیر ترتیب تھیں۔ سلطان کی وجہ سے پریشان ہونا چھوڑ دیں ڈیڈ، مجھے یقین ہے سیاست کے علاوہ وہ کہیں نہیں جائے گا۔ وہ اپنے موبائل پر بٹن دباتے ہوئے بولا۔ نیم اندھیرے لاؤنج میں سر کو ہاتھوں میں گرائے صفدر حسین کو ان کا بڑا بیٹا بے حد لاپرواہی سے کہہ رہا تھا، میں نے ایک بیٹا کھو دیا ہے، میں دوسرے کو نہیں کھونا چاہتا۔ سیاست اس کا اصل ہے، وہ اسے بھاگ نہیں سکتا۔ وہ واپس آ جائے گا یار، اور اگر نہیں آیا تو سیاست کوئی آخری کام تو نہیں دنیا کا۔ پھر سلطان ہمارے خاندان کا آخری مرد نہیں، ابھی شادی کر لیتا، 4 سال میں 4 بیٹے پیدا کر دیتا، آپ کو پھر کوئی شکایت نہیں ہوگی نا؟ وہ ہنوز بے فکر تھا۔ صفدر حسین نے سر کو صوفے کی پت سے ٹکا دیا، ان کی آنکھوں میں جلن بے تحاشا بڑھ گئی تھی، وہ عمر سے کافی زیادہ بوڑھے نظر آنے لگے تھے۔ سمی کو کھو چکا ہوں میں، قید سے باہر آ کر وہ نارمل نہیں رہے گا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خوشی میں نے ختم کر دی۔ سنان جانے کہاں دربدر ہو رہا ہے، اس گھر میں اگر کوئی نارمل تھا تو وہ سلطان تھا۔ وہ بدقت بول پا رہے تھے۔ مجھے اب یہ خوف نہیں ہے کہ وہ سیاست میں نہیں آئے گا، یہ ڈر ہے کہ وہ آ جائے گا اور خود کو تباہ کر دے گا۔ وہ جھوٹ کی سیاست کرتا ہے، فراڈ اس کا حصہ ہے، کرپشن جیسے اس کا جنون بن گئی ہے، اور اقتدار اس کے لیے انتقام کا ذریعہ ہے۔ میں اسے لیڈر بنانا چاہتا تھا، وہ غاصب بن گیا۔ سراج کے موبائل پر چلتی انگلیاں ساکت ہو گئی تھیں۔ اس نے نظر اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھا۔ جوانی کا وہ روب اور تنتنا جاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ ان کی آخری اولاد نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ وہ جس گروفر سے اپنی باقی 3 اولادوں کے فیصلے کرتے تھے، سلطان صفدر اسی گروفر کے ساتھ ان کے حکم رد کرتا تھا۔ انہیں اس طرح دیکھ سراج اپنی جگہ سے اٹھا اور گھٹنوں کے بل ان کے پیروں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ آنکھیں متفکر تھیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں ڈیڈ؟ یہ سوال اس نے 22 سال کی عمر میں پوچھا تھا، اور صفدر نے اسے اپنی محبت سے دستبردار ہونے کو کہا تھا۔ وہ آج ایک بار پھر اسے کچھ مانگتے اور سراج انہیں منع نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے میرا بیٹا لیڈر بنا کر دو، تم کر سکتے ہو، صرف تم ہی کر سکتے ہو۔ وہ ان کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ بغیر کچھ کہے بھی صفدر جانتے تھے کہ اب سلطان کے اندر بہت کچھ تبدیل دیکھیں گے۔ خود غرضی تھی تو وہی صحیح، مگر اپنے بوجھ اس اولاد پر ڈال کر انہیں ہمیشہ ہلکا ہی محسوس ہوتا تھا۔ لاؤنج کے دروازے سے باہر جاتے ہوئے سراج صفدر ایجنٹ کا نمبر ملا رہا تھا۔ اسے اپنے بھائی کو بھوک، قید، موت، ناانصافی دکھانی تھی تاکہ وہ واپس آئے تو لیڈر بن کر آئے۔ شاید وہ واپس آتے ہوئے اس کا بھائی بن کر نہ آئے۔ خیر ہے، اپنی محبتوں پر دستبرداریاں دینا اسے 22 سال کی عمر سے آتا تھا۔ پولیس نے چند افراد کو گرفتار کرنا چاہا، مگر سلطان ہاتھ اٹھا کر سختی سے منع کر چکا تھا۔ میں اور میرے دوست پکنک منانے آئے تھے، ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور گاؤں والوں نے ہماری مدد کی۔ ان کا کوئی قصور نہیں، یہ لوگ مددگار تھے۔ باقی چاروں کا بیان بھی مختلف نہیں تھا۔ لکڑی کے اس پل پر پہلا قدم سراج صفدر نے رکھا تھا اور دوسرا حسن سلطان نے۔ ان کے پیچھے سلطان اور شادان تھے، جنہوں نے زبرج کو سہارا دے رکھا تھا۔ وہ ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے قدم بڑھا رہا تھا۔ لوگ انہیں جاتے دیکھ رہے تھے، چند فخر سے، چند اطمینان سے، چند امید سے اور چند دھل چکی بدگمانی سے۔ وہ اسیر تھے، مگر واپسی پر انہیں اپنا اسیر کیے جا رہے تھے۔ زور گڑھ کے اسیر اپنی سزا کاٹ چکے تھے، وہ اب آزاد تھے، مگر کوئی آواز تھی جو زور گڑھ کے مضافات میں گونجی تھی۔ وہ پستول سے نکلنے والی لوہے کی آواز تھی۔ ایک کے بعد دیگرے 3 فائر ہوئے۔ زبرج کے جسم نے جھٹکا کھایا تھا، گولیاں اس کے جسم کو چیرتے ہوئے نکلی تھیں۔ اپنے دوستوں کے کندھوں پر جمے اس کے ہاتھ بے دم ہوئے تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل لکڑی کے اس پل پر گر پڑا تھا۔ لمحوں کا کھیل تھا اور لمحوں میں ہی ختم ہوا۔ کیا، کب، کیسے، کیوں؟ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ ہر شے سلو موشن ہو رہی تھی۔ پولیس مجمع میں اس شخص کو تلاش کر رہی تھی جس نے گولی چلائی تھی۔ کوئی تھا جو انہیں معاف نہیں کر سکا تھا، کوئی تھا جس نے اسیروں کی آزادی پر سمجھوتا نہیں کیا تھا۔ زبرج نے اپنے جسم میں بے تحاشا جلن محسوس کی، پھر درد اور بے تحاشا درد، یہاں تک کہ وہ کراہنے لگا تھا۔ درد شدت اختیار کر رہا تھا۔ سلطان اس کے اوپر جھکا ہوا تھا، شادان چیخ رہا تھا اور اس نے حسن کو بے اختیار سہارا لیتے ہوئے دیکھا۔
اس کے جسم سے وافر مقدار میں کچھ خارج ہو رہا تھا۔ وہ خون تھا، سرخ خون۔ اسے صرف درد محسوس ہو رہا تھا، صرف درد۔ سماعتیں افسون ہو رہی تھیں۔ جبل خان اس تک آنا چاہتا تھا اور پولیس والے اسے ہٹا رہے تھے۔ جانے کیوں وہ چیخ رہا تھا، وہ شاید رو بھی رہا تھا۔ جانے کیوں پولیس افسر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے دور کر رہا تھا، کیونکہ وہ اس گاؤں کا سردار تھا، لیکن وہ دوست بھی تو تھا نا۔ پھر اس نے زخرف کو اپنے قریب بیٹھتے دیکھا۔ وہ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو اپنے ہاتھوں پر محسوس کر سکتا تھا۔ وہ درد میں مسکرا دیتا تھا تو وہ چاروں بھی مسکراتے تھے۔ انہیں روتے دیکھ اس نے مسکرانے کی کوشش کی، مگر اسے محسوس ہوا کہ یہ دنیا کا سب سے تکلیف دہ کام تھا۔ اس درد نے اس کی آنکھوں کے گوشے بھگو دیے تھے۔ لوہے کے وہ ذرے اس کے ایک جگہ دھنستے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں کے اندر منظر دھندلے ہوئے، حالانکہ وہ ان چاروں کو مزید دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے ہاتھ مفلوج تھے، حالانکہ وہ ہاتھ بڑھا کر ان کے آنسو پوچھ لینا چاہتا تھا۔ ان دھندلے مناظر کے پار اسے شدت سے چہرے کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ وہ کمی دانین جعفر کی تھی۔ ایک لمس غیر موجود تھا، وہ اسے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کی بیوی کا لمس تھا، ایک خوشبو جس کے آس پاس قذافتیں دھل جاتی تھیں۔ وہ اس کے بیٹے کی خوشبو تھی۔ اندھیرے میں جاتے اس کے ذہن میں ایک ایک کر کے یادیں بنتی گئیں۔ زورگڑھ، بچھڑا دوست، لندن کے ساتھی، سفید ٹیولپ جیسی اس کی شفاف محبت۔ سن ہوتی سماعتوں میں آخری آواز اس کے بیٹے کی تھی۔ اندھیرے میں جاتی آنکھوں میں دانائن جعفر کا چہرہ دیکھا، اس کی کمی کو محسوس کیا۔ اسے اگر زندگی مہلت دیتی تو اس کے لیے سفید ٹیولپ ضرور لے کر جاتا۔ روتی آنکھیں، چیختے چلاتے دوست۔ روٹی محبت اور وجود کے کھوئے ہوئے حصے کو اس جہاں میں چھوڑ کر اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ دماغ تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا اور اب کچھ بھی محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ درد ختم، محرومیاں غائب، آرزوئیں خاک ہو گئیں۔ باب دہر کسی کے لیے مکمل طور پر بند ہو چکا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حق ہا۔ 8 ماہ بعد سفید اور ہلکے گلابی رنگ کے ڈیکور پر سجے صفدر مینشن کے لان میں مہمان کی تعداد مختصر تھی۔ میزوں کے ساتھ لگے چھتری نما سٹینڈز پر برقی کمکمے جگمگا رہے تھے۔ گھاس کی خراش اور رنگ برنگی پھولوں نے لان کو الگ ہی رونق بخش رکھی تھی۔ دروازے پر ایک بورڈ رکھا ہوا تھا، جہاں سنہری حروف میں سلطان صفدر اور زخرف وقار کے نکاح کی تقریب کا حصہ بننے پر خوش آمدید کہا جا رہا تھا۔ سجاوٹ بے حد عام تھی، مہمان مختصر تھے۔ پیسہ پانی کی طرح بہائے جانے کے بجائے بچایا گیا تھا۔ ڈھولکی، مایوں مہندی اور اس طرح کے کئی چونچلوں کو ایک طرف رکھتے میوزک کے بے ہنگم شور سے دور نئی زندگی کی شروعات اپنوں کے درمیان دعاؤں اور سادگی سے ہونے والی تھی۔ 8 ماہ قبل ان کی زندگی میں آنے والے طوفان نے انہیں بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا، 8 ماہ قبل کی شادی فینسی ڈریس شو ہوتا، آج وہ ایک نکاح کی تقریب تھی۔ اچھی لگ رہی ہو، زخرف کے ساتھ صوفے پر بیٹھے ہوئے حسن سلطان نے اسے بتایا تھا۔ وہ سفید رنگ کے کرتا شلوار میں ملبوس تھا۔ پیروں میں ہمیشہ کی طرح لاکھوں کی مالیت کے جوتے نہیں تھے۔ آج اس نے عام نہ صحیح لیکن زیادہ مہنگے جوتے نہیں پہنے تھے۔ مادی اشیاء وقت کھو چکی تھیں۔ واقعی اچھی لگ رہی ہوں یا ہمیشہ کی طرح ڈرامے کر رہی ہوں، وہ دوپٹہ سر پر جماتے کہہ رہی تھی۔ حسن نے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ زمرد رنگ کے انگ رکھا جس کے دامن، بازوؤں اور گلے پر سنہری رنگ کا بے حد خوبصورت کام ہوا تھا۔ کانوں میں سنہری آویزیں، گلے میں چوکر اور ماتھے پر ٹیکا۔ وہ صرف اچھی نہیں لگ رہی تھی، وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ چھوٹے بالوں میں کرل ڈال رکھے تھے، جن میں سے چند لٹیں چہرے پر جھول رہی تھیں۔ یہ بال یقیناً اس نے سلطان کی پسند سے بنوائے ہوں گے۔ سرمئی آنکھیں آج بے حد روشن تھیں۔ حسن گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ میری تعریف تو اب فضول لگے گی، ویسے اس میسنے نے تعریف نہیں کی کیا؟ ابھی اس سے کہاں ملی؟ حسن نے نفی میں سر ہلایا۔ مانا کہ آج تک کوئی چکر نہیں چلایا میں نے، لیکن وہ جو محبت کے چونچلے ہیں ان سے میں اچھی طرح واقف ہوں، جیسے کہ وہ برائڈل روم میں تمہیں دیکھنے آیا ہی نہیں ہوگا۔ باخدا وہ برائڈل روم میں مجھے دیکھنے نہیں آیا، وہ دھیمی آواز میں سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ حسن کو اپنے جنرل نالج پر شک سا ہوا۔ زخرف کو اس کی اور سلطان کی آخری ملاقات یاد آئی تھی۔ وہ اپنے گھر کے پورچ کی طرف بڑھ رہی تھی، بیگ میں سے کچھ نکالتے وہ اس کے پاس دیکھے بغیر چل رہی تھی، ساتھ ساتھ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ آج وہ کافی مصروف لگتی تھی۔ کتنی بار کہا ہے تم سے کہ جلدی کر لو، دیر ہو جائے گی، لیکن تم… گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولتے مسلسل بولتے وہ یکدم رک گئی تھی۔ غلطی ہو گئی میڈم، اصل میں آپ کے ہونے والے شوہر کا کام تھوڑا مصروفیت کا ہے۔ وہ اسٹیئرنگ پر سر ٹکائے دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ بری آنکھوں میں چمک تھی، ماتھے پر بکھرے بال اسے دیکھنے پر مجبور کرتے تھے۔ میرا ہونے والا شوہر ہمارے نکاح والے دن اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھی۔ موڈ اچانک خوشگوار ہو گیا تھا۔ کچھ نہیں، بس ایک پرانی دوست تھی، اسے فلرٹ کرنے آیا تھا۔ وہ گاڑی کو سڑک پر لاتے ہوئے بولا۔
میری وہ دوست کافی خوبصورت تھی ویسے۔ میرا بھی ایک دوست تھا، سوچ رہی ہوں کہ اس سے فلرٹ کرنا شروع کر دوں۔ شادی سے پہلے کچھ تو ایڈونچر ہونا چاہیے، ہے نا؟ اگر وہ دوست میرے علاوہ کوئی ہے تو تمہارے ایڈونچر میں اس کی جان چلی جائے گی۔ لیکن خیر ہے، تم شوق پورے کرو۔ سلطان صفدر نے کھلے دل سے آفر دی۔ کتنا اچھا تھا نا وہ؟ اور تم جو اپنی ماضی کی دوست سے فلرٹ کرنے کا سوچ رہی ہو، کیا میں اس کی جان لینے کا سوچ سکتی؟ تم خودکشی کرو گی کیا؟ زخرف کو لگا وہ مسکرایا ہے۔ تمہارے علاوہ کسی کو میرے خیالوں تک بھی دسترس نہیں، موڑ کاٹتے بے حد سہولت سے عام انداز میں کہا تھا۔ اس کا جملہ اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی کے لیے عام ہرگز نہیں تھا۔ وہ مسکرائی اور طمانیت سے آنکھیں موند لی۔ 8 ماہ پہلے اس نے ایک اظہار کیا تھا اور 8 ماہ بعد آج دوبارہ کیا تھا۔ ہاں، وہ شخص کہنے میں کنجوس تھا، مگر آج کل زخرف کی طرف سے بھی اسے رعایت ملنے لگی تھی۔ سلطان صفدر اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت دور تھا۔ یہ خوشی یہ تھی اور وہ ہے اور رہے گا۔ تم خوش ہو سی؟ سب ٹھیک ہے، سب اچھا ہے، لیکن میں زبرج کی کمی محسوس کر رہی ہوں۔ کاش وہ بھی ہوتا۔ بند آنکھوں سے وہ بڑبڑائی۔ کئی بار زندگی کے پلانز ہمارے مطابق نہیں ہوتے۔ کچھ پلانز اوپر بنتے ہیں اور انہیں یہاں بس فالو کرنے بھیجا جاتا ہے۔ ہمیں بھی کرنا چاہیے، ہمارے چال لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ خاموش رہی۔ جواباً اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ حال میں وہ اسٹیج پر کھڑا اس اور دیکھ رہا تھا جہاں سے زخرف آ رہی تھی۔ اس کی ایک طرف حسن سلطان اور دوسری طرف شادان تھا، اور عقب میں باقی دوست اور بہنیں۔ سلطان اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، وہ بھی مسکرائی تھی۔ آنکھوں کی چمک اور لبوں پر ٹھہرا تبسم، اس اعزاز کو وہی سمجھ سکتے تھے جنہوں نے محبت کی ہو۔ اسٹیج پر سلطان کی دائیں طرف حنزلہ کھڑی تھی۔ وہ بھلا اپنا فیورٹ نرس کے اس کی شادی کیسے مس کر سکتی تھی؟ انگرکھے والی دلہن کو اسٹیج پر رکھے صوفے پر بٹھایا گیا تھا۔ دوسری طرف صوفے پر دولہا صاحب تھے، درمیان میں پھولوں کی لڑیاں تھیں۔ مولوی صاحب نکاح کے کلمات پڑھا رہے تھے۔ سلطان صفدر کے لیے یہ لمحات حیات تھے، مگر وہ اس جہنم کو نہیں بھول سکتا تھا جو اس نے 8 ماہ پہلے دیکھی تھی۔ قیامت آ کر گزر جاتی، آثار چھوڑ جاتی۔ ابھی وہ آثار بھولے نہیں تھے۔ رونق، خوشیاں، قہقہے، خوشبوئیں سب ایک طرف ہوئیں۔ وہ ماضی کی بھول بھلیوں میں ایک بار پھر غرق ہو چکا تھا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔